لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. آج کی ہماری تقریر کا موضوع ہے ابتدائے کائنات. کائنات کی ابتدا کے متعلق عالم انسانیت میں دو گروہ پائے جاتے ہیں اور دو نظریات پائے جاتے ہیں. پہلا گروہ ان افراد کا ہے جو خدا کو مانتے ہیں اور مذہب پر عمل کرتے ہیں. ان کے مطابق کائنات ایک وقت ایسا تھا کہ کائنات نہیں تھی اور خداوند متعال نے اسے زمانہ ماضی بعید میں عدم سے وجود میں خلق کیا اور کائنات عدم سے وجود میں آئی اور خداوند متعال نے اسے خلق کیا اور خداوند متعال کائنات کا خالق ہے اور وہی اسے چلا رہا ہے اور وہ جب چاہے گا اسے فنا کر دے گا. دوسرا گروہ ان افراد کا ہے جو غیر مذہبی ہیں، خدا کو نہیں مانتے، دہریے، ناستک اور ایتھیس کہلاتے ہیں. ان افراد کا ماننا ہے کہ کائنات کی کوئی ابتدا نہیں ہے. کائنات قدیم اور ازلی و ابدی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. ان افراد کا یہ عقیدہ زمانہ قدیم میں کافی عرصے تک مورد بحث رہا اور ان کے اس عقیدے کے بطلان کے لیے زمانہ قدیم میں منطق کی بنیاد پر ان کے اس عقیدے کو رد کیا گیا، جو کہ ان کا کہنا تھا کہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، اس کا کوئی چلانے والا نہیں، کوئی خالق و مالک نہیں، اور یہ بس اب خود بخود چل رہی ہے. تو ان کا یہ جو ماننا تھا یہ منطق کے سراسر خلاف تھا اور عام مشاہدے کے خلاف تھا. چنانچہ مذہب کی طرف سے جب ان کے اس عقیدے کو رد کیا جاتا تھا تو عام مشاہدے اور منطق کی بنیاد پر بڑی آسانی سے ان کے اس عقیدے کو رد کر دیا جاتا تھا، جس میں سے ایک واقعہ علامہ ہلی کا ہے کہ جس میں انہوں نے ایک اسی قسم کے دہریے سے جب ان کا مناظرہ ہوا تو وہ وقت مقررہ پر نہیں پہنچے اور کافی دیر لگانے کے بعد اور کافی دیر کے بعد پہنچے. تو اس نے سوال کیا کہ آپ دیر سے کیوں آئے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں آ تو رہا تھا وقت پر، میں پہنچ جاتا، لیکن ایک واقعے کو دیکھ کے مجھے بڑی حیرانی ہوئی اور میرا کافی وقت ادھر ہی گزر گیا. وہ یہ کہ میں ایک دریا کے پاس سے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک کشتی ہے جو اپنی سواریوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر لے جا رہی ہے اور اس کشتی کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، وہ خود بخود چل رہی ہے. تو اس دہریے نے بڑی حیرانی سے کہا کہ یہ تو سراسر ناممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کشتی خود بخود چلے اور اسے کوئی چلانے والا نہ ہو. تب علامہ ہلی نے اس پر دلیل قائم کی، تو پھر تم یہ کیسے کہتے ہو کہ یہ پوری کائنات بغیر کسی چلانے والے کے چل رہی ہے؟ اور اس کے علاوہ وہ بڑھیا والا واقعہ بھی بہت مشہور ہے، جس میں اسی قسم کے ایک دہریے کا سامنا جب ایک بڑھیا سے ہوا جو چرخہ چلا رہی تھی اور سوت کاٹ رہی تھی.
تو اس نے بڑھیا نے اس کو جب اس سے بات چیت ہونے لگی تو بڑھیا نے اپنا ہاتھ روک دیا اور اس کو بتایا کہ دیکھو یہ ایک عام سا چھوٹا سا چرخہ ہے جسے جب تک میں نہیں چلاؤں یہ چل نہیں سکتا، تو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ پوری کائنات بغیر کسی چلانے والے کے چل رہی؟ تو بہرحال یہ عام منطق کے علاوہ بعد میں ان دہریوں اور ایتھیسٹ لوگوں کے عقائد کی رد جدید سائنس اور ٹیکنالوجی نے بھی کی، مگر ایک زمانہ دراز تک تقریباً فلاسفر ارسطو کے زمانے تک ان دہریوں اور ایتھیسٹ لوگوں کا یہی عقیدہ رہا کہ کائنات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور کائنات کا مرکز زمین ہے۔ چونکہ وہ سورج اور چاند کی گردش کو وہ مشاہدہ کیا کرتے تھے، تو ان کے حساب سے سورج اور چاند زمین کے گرد چکر لگا رہے ہیں، اور زمین مرکز کائنات ہے، سینٹر آف دا یونیورس ہے، اور سورج اور چاند کے علاوہ بقیہ جو ستارے جو نظر آتے ہیں آسمان میں وہ سب جامد ہیں، آسمان میں ٹکے ہوئے ہیں اور اسٹیٹک ہیں۔ جامد ہیں یعنی اسٹیٹک ہیں، موومنٹ نہیں ہے ان کے، وہ متحرک نہیں ہیں۔ چنانچہ ارسطو کے زمانے تک دہریوں اور ایتھیسٹ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ کائنات کی کوئی ابتدا نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور سورج اور چاند زمین کے گرد چکر لگا رہے ہیں، زمین مرکز کائنات ہے، سینٹر آف دا یونیورس ہے، اور بقیہ جو ستارے ہیں وہ جامد ہیں، اسٹیٹک ہیں، اور تمام کائنات اسٹیٹک اور جامد ہیں۔ یہ ان کے عقائد ارسطو کے زمانے تک رہے، اور ارسطو نے اسے باقاعدہ فلسفے کی شکل میں پیش کیا، مگر بعد میں جیسے جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کرتی گئی ان کے یہ تمام عقائد رد ہوتے گئے اور باطل ثابت ہوتے گئے۔ چنانچہ 14ویں صدی عیسوی سے لے کر 17ویں صدی عیسوی کے درمیان میں کوپرنیکس، کیپلر اور ٹیکو براہا نے سائنٹیفک میتھمیٹیکل کیلکولیشن سے ثابت کیا کہ زمین مرکز کائنات نہیں ہے، اور سورج زمین کے گرد نہیں گھوم رہا ہے بلکہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ اور کچھ عرصے بعد گیلیلیو نے جب اپنی دوربین ایجاد کی تو اس نے باقاعدہ مشاہدے کے ذریعے ثابت کیا کہ زمین مرکز کائنات نہیں ہے، اور سورج کے گرد زمین گھوم رہی ہے، نہ کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے۔ پھر اس کے بعد 20ویں صدی کے ابتدا میں 1924 میں جب ایڈون ہبل نے اپنی ٹیلیسکوپ ایجاد کی تو اس نے اپنے ٹیلیسکوپ کے ذریعے جب مشاہدہ کیا تو وہ چونکہ کافی پاورفل ٹیلیسکوپ تھی تو اس کی رینج ہماری کہکشاں سے باہر تک پہنچ چکی تھی، تو اس نے ہماری جو کہکشاں، ہماری جو گیلیکسی ہے اس کے باہر تک کا مشاہدہ کیا۔ ایڈون ہبل سے پہلے تک کائنات جو تھی وہ تمام علماء اور فلاسفہ اور سائنسدانوں کے نزدیک کائنات جو مشتمل تھی صرف ہماری ملکی وے گیلیکسی پر، یعنی ہماری جو گیلیکسی ہے، ہماری جو کہکشاں ہیں، ان کے علم میں کائنات بس اتنی ہی تھی۔ بعد میں جب ایڈون ہبل نے ٹیلیسکوپ ایجاد کی اور جب اس نے کائنات کا مشاہدہ کیا اور اپنی گیلیکسی، ملکی وے گیلیکسی کے باہر، ہماری کہکشاں کے باہر جب اس نے مشاہدہ کیا تو اس نے دیکھا کہ نہیں، ہماری کہکشاں کے علاوہ اور بھی کہکشائیں ہیں، اور وہ تمام کہکشائیں متحرک ہیں اور پھیلتی جا رہی ہیں اور ایکسپانڈ ہوتی جا رہی ہیں اور حرکت میں ہیں۔ چنانچہ جب اس نے یہ مشاہدہ کیا تو دہریوں اور ایتھیسٹ لوگوں کا یہ عقیدہ بھی رد ہو گیا کہ کائنات جو ہے جامد ہے، اسٹیٹک ہے، بلکہ اس کی جگہ پہ باقاعدہ مشاہدے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ کائنات کی کوئی چیز اسٹیٹک یا جامد نہیں ہے،
بلکہ ہر چیز متحرک ہے، موومنٹ میں ہے، اور کائنات اور کائنات میں موجود دوسری کہکشاؤں اور ستارے اور سیارے، ہر چیز حرکت میں ہے، موشن میں ہے، اور پھیلتی جا رہی ہیں، ایکسپانڈ ہوتی جا رہی ہیں۔ چنانچہ دہریوں کے جو تین میں سے دو عقائد تھے وہ ابھی تک ریجیکٹ ہو گئے، باطل ثابت ہو گئے۔ ایک تو ان کا زمین کا مرکز کائنات ہونا، زمین کا سینٹر آف یونیورس ہونا، کوپرنیکس، کیپلر، ٹیکو براہ اور گلیلیو کے ذریعے غلط ثابت ہوا، اور کائنات کا جامد و اسٹیٹک ہونا ایڈون ہبل کی ٹیلیسکوپ ایجاد ہونے کے بعد غلط ثابت ہوا۔ پھر بعد میں سائنس میں اور ٹیکنالوجی میں مزید ریسرچ اینڈ اسٹڈیز ہوتی رہی، تو جب ان کہکشاؤں اور ان ستاروں کی لائٹ سے جو ریسیو ہوئی تھی، اس لائٹ اسپیکٹرم کو جب انالائز کیا گیا تو یہ بات مشاہدے میں آئی کہ وہ لائٹ اسپیکٹرم کا جو ریڈ شفٹ ہے، وہ ریڈ شفٹ کو مشاہدہ کرنے کے بعد سائنسدانوں نے یہ اندازہ لگایا کہ نہ صرف یہ کہ کہکشاں اور ستارے حرکت میں ہیں، بلکہ ان کے اندر جو حرارت و توانائی ہے وہ کم زیادہ ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے وہ وہ توانائی اور وہ حرارت کم ہوتی جا رہی ہے۔ چنانچہ نیوٹن کے سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس اور ان ستاروں اور کہکشاؤں کی لائٹ اسپیکٹرم انالیسس کے ریڈ شفٹ کے مشاہدے کے بعد سائنسداں اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ تمام کائنات ازلی و ابدی نہیں ہے، بلکہ ماضی میں ایک زمانے بعید میں ایک ایسا وقت تھا جب یہ خلق ہوئی، یہ وجود میں آئی، اور مستقبل میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ فنا ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ کائنات کے ازلی و ابدی ہونے والا نظریہ جو دہریوں اور ایتھیز کا تھا، وہ آخرکار 20ویں صدی کے نصف حصے تک پہنچتے پہنچتے وہ عقیدہ اور وہ نظریہ بھی باطل قرار پایا، کیونکہ سائنسدانوں نے یہ بات ثابت کی کہ جب کوئی جسم، جب کوئی شے حرکت میں ہے تو حرکت کے قانون کے حساب سے کوئی شے متحرک اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کوئی ایک دوسری طاقت و قوت اس کو حرکت میں نہ لائے، یعنی بذات خود کوئی شے حرکت میں نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایک دوسری قوت، باہری قوت جو اس شے سے باہر ہو، اس کو حرکت میں لائے۔ یہ ایک عام مشاہدہ ہے جو ایون عام طور پہ ہماری عام زندگی میں بھی ہم اس بات کو مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ مثلا ہم اپنے ٹیبل پر ایک بال کو رکھیں تو اس کو جب تک آپ اپنی انگلی سے پش نہیں کریں گے، جب تک ایک فورس اپلائی نہیں کریں گے، جب تک وہ سکون میں ہی رہے گا، اپنے ٹیبل پہ ایک جگہ پہ ہی پڑا رہے گا، لیکن جیسے آپ انگلی سے پش کریں گے تو وہ حرکت میں آئے گا، اور جو آپ کی انگلی کا پش ہے اور جتنی طاقت اور قوت سے آپ نے اس کو پش کیا ہے اس کے حساب سے وہ حرکت میں آ کے پھر اس کی جب وہ طاقت اور فورس کی اثر ختم ہو جائے گا تو وہ رک جائے گا۔ چنانچہ حرکت کے قوانین کے حساب سے کوئی شے جو متحرک ہے، یعنی حرکت جو ہے بذات خود ابتدا سے کوئی شے متحرک نہیں ہو سکتی، موومنٹ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ کوئی خارجی ایکسٹرنل پاور اور فورس اس کو حرکت میں نہ لائے۔ ایک تو حرکت کا یہ قانون، دوسرا ستاروں کے اندر جو حرارت و توانائی ہے، جو انرجی ہے، جو ان کی انرجی کی جو اسٹرینتھ ہے، اس کے کم و زیادہ ہونے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب یہ ستارے انتہائی گرم تھے اور انتہائی ان کی انرجی ایک دم پیک پر پہنچی ہوئی تھی جس وقت یہ پیدا ہوئے اور جوان ہوئے، اور پھر جب یہ آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف اور اپنے موت کی طرف بڑھتے ہیں تو ان ستاروں کی توانائی اور حرارت جو ہے آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بالکل ان کی حرارت و توانائی ختم ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ بات جب سائنسدانوں نے مشاہدہ کی تو انہوں نے اس حرارت اور توانائی اور حرکت کے قوانین کی بنیاد پر
اس بات کا انکشاف کیا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کائنات کی ہر چیز متحرک ہے، اور ہر متحرک جسم کی حرارت و توانائی اور اس کا انرجی لیول جو ہے وقت کے ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے۔ لہذا لازم ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان ستاروں اور ان کہکشاؤں کی حرارت و توانائی اور انرجی بالکل ختم ہو جائے گی، یہ مر جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ ان کی ایک ابتدا بھی ہے اور ان کی ایک انتہا بھی ہے۔ لہذا 20ویں صدی کے حصے تک ایتھیسٹ اور دہریوں کا یہ عقیدہ بھی باطل ہو گیا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اب جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے اور ہمیشہ نہیں رہے گی، تو پھر یہاں سے ابتدائی کائنات کا موضوع شروع ہوتا ہے، جو کہ ہماری مذہبی روایات اور احادیث اور علوم کے ذیل میں تو جو ہے سو ہے، لیکن اس کو سائنس نے بھی اپروو کر دیا کہ یعنی یہ جو اس کائنات کی ابتدا کے بارے میں جو جیسے ہم نے شروع میں بتایا کہ مذہبی افراد کا اور مذہب کا اور خدا کو ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات کی ایک ابتدا ہے، اور زمانہ ماضی بعید میں ایک وقت ایسا تھا کہ جب کائنات نہیں تھی اور کائنات وجود میں آئی، خداوند متعال نے اسے خلق کیا اور عدم سے وجود عطا کیا۔ چنانچہ یہ عقیدہ سائنس نے آج 20ویں صدی کے نصف حصے تک پہنچتے پہنچتے یہ عقیدہ صحیح ثابت کیا، اور سائنس کی بنیاد پر بھی یہ عقیدہ صحیح ثابت ہوا، اور ایتھیسٹ اور دہریوں کا جو عقیدہ تھا کہ جو ایٹرنل اور اسٹیٹک اور کائنات کے بارے میں جو ان کا عقیدہ تھا وہ باطل ثابت ہوا، اور کائنات کی ایک ابتدا اور ایک انتہا سائنسی دلائل کے ذریعے بھی ثابت ہوئی۔ چنانچہ اس ابتدا کو سائنسی علوم میں اور سائنسدانوں نے بگ بینگ کا نام دیا، اور اس انتہا کو بگ کرنچ کا نام دیا۔ یعنی سائنس کی زبان میں کائنات ایک بگ بینگ سے کائنات کی ابتدا ہوئی، اور ایک بگ کرنچ یعنی جس میں بگ بینگ کا مطلب یہ کہ ایک عظیم دھماکہ جس میں کائنات ایک انتہائی عدم سے وجود میں آئی، اور کائنات جو ایک سوئی کی نوک کے برابر جب وجود میں آئی تو وہ سوئی کے نوک کے برابر تھی، اور انتہائی ایکسٹریم انرجی اور گریویٹی اور تمام کائنات کا جو میٹر اور انرجی وہ تمام چیزیں کمپریس اور کنڈینس فارم میں تھی، اور اس سوئی کے نوک سے وہ ایکسپلوڈ ہوئی اور کائنات پھیلی، اور تمام کائنات کا میٹر اور انرجی آہستہ آہستہ پھیلتا گیا، اور اس طرح کائنات وجود میں آئی بگ بینگ سے۔ اور بگ بینگ کے وقت کائنات جو تھی وہ عدم سے وجود میں آئی، اور اس کا جو حجم تھا وہ ایک سوئی کے نوک کے برابر تھا، جس کے اندر تمام کائنات کی توانائی اور مادہ اور میٹر اور انرجی اور گریویٹی اور ہر چیز تمام فورسز اس میں موجود تھی۔ اس بگ بینگ کی اس انیشل اسٹیج اور اس سوئی کے نوک اور پن ہیڈ کو انہوں نے سنگولیرٹی کا نام دیا۔ اب یہاں پر ایک عجیب اتفاق ہے اور ایک کافی ٹھنڈے دل سے غور کرنے والی بات ہے کہ سائنسداں جس شے کو سنگولیرٹی کہتے ہیں، مذہب کی زبان میں اسی کو ہم توحید کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ خداوند متعال وہ سوئی کے نوک کی یا وہ سنگولیرٹی خداوند متعال ہے، نہیں، یعنی ایک توحید کا جو ہمارا عقیدہ ہے وہ کہیں نہ کہیں سے جا کے سائنس کے ذریعے، حالانکہ سائنسداں اسے نہیں مانتے مگر سنگولیرٹی کا نام دیتے ہیں، اور سنگولیرٹی مطلب وحدانیت، ایک ایسی یونٹ، ایک سب سے بیسک اور سب سے کمپیکٹ اور کنڈینسڈ یونٹ جہاں سے کائنات کی ابتدا ہوئی۔ تو یہ سائنسدانوں کا اس نقطۂ آغاز کو سنگولیرٹی کا نام دینا ہماری مذہبی روایت میں وحدانیت اور خدا کے واحد ہونے اور خدا کے اکیلے ہونے کو ثابت کرنے کا ایک بہترین دلیل ہے کہ الٹیمیٹلی
سائنس گھوم پھر کے، حالانکہ سائنس کھلے لفظوں میں اعتراف نہیں کر رہی، لیکن بند لفظوں میں اسے اعتراف کرنا پڑ رہا ہے کہ کائنات کی ابتدا ایک واحد اور ایک اکیلے خدا کی مرضی اور حکم اور قدرت سے ہوئی، جسے وہ انڈائریکٹلی سنگولیرٹی کا نام دیتے ہیں۔ اور سنگولیرٹی ان کے نزدیک ایک ایسی شے ہے جو ناقابل فہم ہے، جو سمجھ کے باہر ہے، کیونکہ سائنسدانوں کے تمام قوانین، فزکس کے تمام، فزکس اور میتھس اور ایسٹرونومی اور ایسٹرو فزکس کے سارے، کائنات کے سارے قوانین جو ہیں وہ سنگولیرٹی میں جا کے ختم ہو جاتے ہیں، اور اس سنگولیرٹی میں سے یہ سب چیزیں کس طرح وجود میں آئے اور یہ کیا معاملہ تھا سنگولیرٹی کا، یہ ان کی سمجھ کے باہر ہے۔ لہٰذا ہماری مذہبی روایت میں جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ خدا کو مکمل سمجھنا ناممکن ہے، تو اسی طرح سائنسدان اس سنگولیرٹی کو سمجھنا ان کے لیے ناممکن ہے۔ اب یہ تو ہو گیا ابتدا، جسے وہ بگ بینگ کا نام دیتے ہیں، اور انتہا بگ کرنچ، یعنی ان کے مطابق جس طرح کائنات بگ بینگ سے ایک انتہائی سوئی کے نوک اور پن ہیڈ سے جس طرح وہ کائنات کی تمام میٹر اور انرجی ایکسپلوڈ ہوئی اور نکلی اور پھیلتی گئی، اسی طرح ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ تمام چیزیں واپس ہو جائیں گی، اور تمام چیزیں ریورس ڈائریکشن میں اور پھیلنے کے بجائے سکڑنا شروع ہوگی، اور سکڑتے سکڑتے اور تمام کائنات کا تمام مادہ اور تمام توانائی، تمام میٹر اینڈ انرجی ریورس ڈائریکشن پکڑے گی، اور پھر وہیں پہ یہ سب چیزیں وہیں لوٹ جائیں گی، اسی سنگولیرٹی میں جہاں سے یہ نکلی تھی۔ تو جو کہ ہمارے مذہبی روایت میں جو انا للہ و انا الیہ راجعون کا جو جملہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں، وہ اسی مفہوم کو ثابت کرتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ جو مذہبی عقیدہ ہے وہ آج کی سائنسی دنیا میں بگ بینگ اور بگ کرنچ کے ذریعے سمجھ میں آ سکتا ہے، اور لوگوں کو اس کے ذریعے دلیل دی جا سکتی ہے۔ بہرحال یہ تو تھا کائنات کی ابتدا اور انتہا کے بارے میں۔ اب یہ جو بگ بینگ والا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں ہمارے مذہبی جو روایات ہیں وہ اس کے مطابق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ اور اس حدیث کی تشریح و توضیح میں علامہ مجلسی نے حیات القلوب کی دوسری جلد میں، جہاں پر انہوں نے دوسری جلد جو مخصوص ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات اور واقعات کے متعلق، تو اس کے ابتدائی ابواب میں جہاں پہ علامہ مجلسی نے نور محمد کی خلقت کا ذکر کیا ہے، تو چونکہ نور محمد جو ہے کائنات کی سب سے اول شے اور سب سے ابتدائی شے تھا، اور اسی سے کائنات کی ابتدا ہوئی، لہذا اسی ذیل میں کائنات کس طرح وجود میں آئی اس کے بارے میں تمام احادیث اور روایات موجود ہیں، جن کو دلچسپی ہو وہ اسے ضرور پڑھیں۔ تو یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ اس حدیث کے مطابق کائنات کی ابتدا جو نور محمد سے ہوئی، اور بگ بینگ تھیوری کے مطابق بھی کائنات کی ابتدا جو ہوئی، تو ابتدا میں تمام کائنات ایک دم بہت ہی زیادہ کنڈینس اور کمپریسڈ انرجی فارم میں تھی۔ انرجی جو ہے انگلش لفظ ہے عربی، جس کا عربی ہے نور، نور جو ہے عربی لفظ ہے، اور اس کو انگلش میں انرجی کہتے ہیں، انرجی کہہ سکتے ہیں آپ، لائٹ کہہ سکتے ہیں۔ تو لائٹ اور انرجی، یہ تو اس طرح یہ سائنس اور مذہب کی تطبیق ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہیں دونوں ویوز۔ مذہب کے حساب سے بھی کائنات کی ابتدا نور ہے، اور سائنس کے حساب سے بھی کائنات کی ابتدا انرجی اور لائٹ ہے، کیونکہ ابتدائی کائنات میں میٹر کچھ نہیں تھا، تمام کا تمام میٹر انرجی فارم میں تھا۔ انرجی جو ہے وہ لائٹ اور انرجی، یہ سب چیزیں مل کے ایک نور والی کیفیت جو ہے، جسے عربی میں ایک لفظ میں نور کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کے لیے مختلف الفاظ ہیں، کبھی لائٹ کہتے ہیں، کبھی انرجی کہتے ہیں۔ تو اس طرح
سائنس اور مذہب کی تطبیق ہو رہی ہے، اور دونوں نظریات ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم ایک مختصراً یہ عرض کر دیں کہ ہمارے مذہب اور ہمارے جو عقائد کو سائنس سے کبھی بھی کوئی خطرہ نہیں ہوا اور نہ ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے مذہب اور ہمارے عقائد جو ہیں وہ بغیر کسی تحریف کے من و عن ویسے کے ویسے ہم تک پہنچے ہوئے ہیں، اور سائنس جو ہے وہ سوائے حقیقت کے نقاب کو الٹنے کے اور کچھ نہیں کرتی ہے، اور چونکہ ہمارے پاس حقیقتوں کا سمندر ہے، لہذا ہمیں سائنس سے ڈرنے اور خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سائنس اور مذہب کا ٹکراؤ ہوا تھا دراصل ہم سے پہلے کے مذاہب، خصوصاً عیسائیت اور یہودیت کے ساتھ، کیونکہ ان مذاہب کی جو کتابیں تھیں وہ تحریف کا شکار ہوئیں، ان کتابوں میں رد و بدل کیے گئے، اور وہ جو آسمانی کتابیں تھیں وہ اپنی اصلی شکل میں باقی نہ رہیں، لہذا اس میں بہت ساری ایسی باتیں شامل کر دی گئیں جو کہ سائنس کے خلاف تھی، اور بعد میں جب سائنس نے ترقی کی اور سائنسی انکشافات ہونے لگے، اور وہ انکشافات اور وہ ترقیاں جب ان آسمانی کتابوں سے ٹکرانے لگیں، تب جب ان مذاہب کے جو اعلیٰ مذہبی رہنما تھے، پوپ اور وہ دوسرے افراد، اور اس طرح مذہب اور سائنس کی جنگ قدیم زمانے میں ہوئی، جبکہ مذہب عیسائیت اور یہودیت کی شکل میں تھا، اور ان کی آسمانی تعلیمات اور آسمانی کتابیں تحریف کا شکار ہو گئی تھیں، جن میں حقائق کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا تھا۔ مگر ہمارا مذہب جو کہ اسلام ہے اور ہماری کتاب جو کہ قرآن ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، اور ہمارے پاس تمام حقائق بالکل اسی طرح موجود ہیں جس طرح وہ نازل ہوئے تھے، لہذا ہمارے پاس گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اور ہماری قرآن، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے جو قرآن تھا لاسٹ ٹیسٹیمنٹ کے طور پہ ہم نے سائنٹیفک فیکٹ 18 سائنٹیفک فیکٹ جو ہم نے اور 9 پروفیسیز وغیرہ کے جو باتیں بیان کی، تو قرآن جو ہے وہ سائنس جو ہے دن بدن ہماری آسمانی کتاب اور کو صحیح ثابت کر رہا ہے، اور کوئی ایک ایسی ڈسکوری نہیں آئی ہے یا آئے گی کہ جس سے خدا نخواستہ معاذ اللہ کبھی مذہب اور سائنس کا ٹکراؤ ہو۔ لہذا یہاں پر بگ بینگ تھیوری اور اول ما خلق اللہ نوری، یہ چیزیں ایک دوسرے سے مکس ہوئی۔ اب ہمارا ٹائم لمٹ ختم ہو رہی ہے، اور ہمارے پاس ابھی اس موضوع پر بہت کچھ کہنا ہے جو کہ ہم کو نہیں لگ رہا ہے کہ جلدی جلدی ختم کرنا مناسب نہیں ہے، لہذا آج کی تقریر کو یہیں ختم کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ ابتدائی کائنات کے موضوع پر مزید گفتگو آئندہ تقریر میں ہوگی، جو کہ ابتدائی کائنات کا دوسرا حصہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور چونکہ ہمارے کو کوئی جلدی نہیں ہے اور کوئی لمٹ نہیں ہے کہ ہم اس کو ختم ہی کر دیں، تو اس لیے ہم مناسب نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اب ہم، کیونکہ وہ آدھا گھنٹہ تقریباً ہو چکا ہے اور ہم ڈیٹیل میں گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں بقیہ 2-3 اور پوائنٹس کے اوپر، تو اب ہم اسے جلدی جلدی ختم کرنے کے بجائے انشاءاللہ اگلی تقریر میں اسے بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔